بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، کل میں نے بچیوں کی تربیت کے متعلق بات کی تھی، اس کا کچھ مضمون باقی تھا۔ دیکھیں بھائی، بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، یہ گھروں کی رونقیں ہوتی ہیں۔ واللہ گھر میں اگر بیٹی نہ ہو تو باپ بننے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ ایسے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور واقعی یہ جگر کے ٹکڑے ہیں۔ یہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہے بغیر ماں باپ کی خدمت کرنے لگتی ہیں۔ جیسے ایک بات مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرے جوتے تو صاف کر دے، دوسرے سے کہا میرے جوتے صاف کر دے۔ ایک نے ایک بہانہ کر دیا، دوسرے نے دوسرا بہانہ کر دیا، اور کمرے میں جا کے خود اپنے جوتے صاف کرنے لگا۔ دیکھا تو چھوٹی بیٹی، جس کو عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے باپ نے کام نہ کہا، تو اس نے دیکھا جا کے تو وہ بیٹی اپنے ننھے سے دوپٹے سے اپنے ابا کے جوتے صاف کر رہی ہیں۔ ایسا جذبہ رکھتی ہیں بیٹیاں، کمزور اتنی ہوتی ہیں کہ چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، اور جرأت اور بہادری پہ آئے تو ایسے ایسے جوہر دکھاتی ہیں، اللہ کی قسم بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، بڑی بڑی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ہماری تاریخ میں موجود ہیں، جو عورتوں نے کام کیے اور اللہ نے اپنی نیک بندیوں سے کام لیے۔ بیک وقت یہ بیٹا بھی ہوتا ہے اور بیک وقت بیٹی بھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ باپ محبت کے ساتھ بیٹی کو بیٹا بھی بلا لیتا ہے، لیکن بیٹے کو کبھی بھی کوئی باپ بیٹی نہیں کہتا۔ اتنی محبت ہوتی ہے، اللہ نے ایسی اتنی محبت رکھی ہے، اتنی انسیت رکھی ہے۔ تو اگر ان بچیوں کی تربیت ہو جائے نا، تو اللہ کی قسم یہ ماں باپ کے لیے بڑا کچھ کر سکتی ہیں، اپنی نسلوں کے لیے بڑا کچھ کر سکتی ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے بڑا کچھ کر سکتی ہیں، اور اپنے والد کو اپنے اعمال سے بنسبت بیٹوں کے اعمال کے ذریعے اپنے باپ کو جنت تک پہنچا کے چھوڑ دیے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کہیں سفر پہ جانے لگے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جب واپس آؤں تو پھر مل کے سسرال چلیں گے، لیکن میرے آنے تک آپ نے انتظار کرنا ہے۔ بس اتنی بات کہی اور سفر پہ چلے گئے۔ فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ ان صحابیہ کے والد بیمار ہو گئے، تو بڑے بھائی نے پیغام دیا کہ ابا بیمار ہیں، آپ ابا کا عیادت کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو اس نے کہا عذر کر دیا بھائی، میرے خاوند نے منع کیا تھا، میں نہیں آ سکتی، وہ آئیں گے سفر سے تو ہم اکٹھے جائیں گے۔ پھر دوسرے بھائی نے پیغام بھیجا، پھر تیسرے بھائی نے پیغام بھیجا، تو بہن نہ گئی۔ پھر ماں نے پیغام بھیجا کہ بیٹی آپ کے والد کا آخری وقت ہے، کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے آ کے مل لیں۔ وہ تب بھی نہ گئی۔ پھر باپ نے خود پیغام بھیجا کہ بیٹی میری بات سن جائے، آ کے قربان جاؤں کیا جواب دیتی ہے۔ بیٹی نے کہا ابا آپ نے خود ہی تو تربیت کی تھی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اپنے خاوند کو راضی رکھنا، اللہ کے بعد اس کو خوش کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ابا یہ تربیت آپ نے تو کی تھی میری، تو اب اس کا حکم ہے، اس کا آرڈر ہے، تو میں کیسے آپ کو ملنے آ سکتی ہوں؟ میں آپ کی پری ہوں، میں آپ کا جگر کا ٹکڑا ہوں، میں ایسے کام نہیں کر سکتی۔ تو باپ کی یہ بات سن کر، بیٹی کی یہ بات سن کر باپ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر سارے بھائی اور ماں مل کے دربار رسالت میں چلے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سفارش کروائی، یا رسول اللہ آپ ہماری بہن کے ضامن بن جائیں، ان کے خاوند سے کہہ دینا جب وہ آ جائے تو اپنے باپ کو مل لے۔
قربان جاؤں قربان جاؤں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میری اس بات کو جگر کے ٹکڑے پہ لکھ لینا، دل پہ لکھ لینا، جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سنو سنو، آپ نے فرمایا جس عورت کا خاوند اس کو گھر سے نکلنے سے منع کر دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے نبی ہمیں دین سکھا کے گئے، ہمیں دین سمجھا کے گئے۔ تو آج ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ شادی ہوتی نہیں، موبائل پہلے دے دیتے ہیں، بیٹی آپ موبائل لے لیں، آپ کو کوئی پریشانی ہو تیرے گبرو بھائی موجود ہیں، تیرا باپ موجود ہے، بس آپ نے ایک مس کال کرنی ہے، میری آنی دیکھنا ہے، تیرے باپ دیکھ کیسے پہنچتا، تیرے بھائی دیکھنا کیسے پہنچتے، تیرے کزن کیسے پہنچتے۔ میرے بھائیو، اسی چیز نے تو ہمارے معاشرے کی بربادی کر دی، ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا، خاندانوں کو برباد کر دیا، نسلوں کو برباد کر دیا۔ اللہ کی شان ان صحابیہ کے والد محترم وفات پا گئے، وہ تب بھی باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں گئی، پیغام بھیجا میرے ابا کا جنازہ میرے دروازے کے سامنے سے گزار دے، میں اپنے بابا کے چہرہ دیکھ لوں گی، میت دیکھ لوں گی۔ ان کا جنازہ اٹھا کے غسل دینے کے بعد وہاں سے گزارا گیا، بیٹی باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے۔ ابھی بیٹی کے کیا جذبے ہوں گے، اندر کیا اندر چل رہا ہوگا اس کے، یہ ایک بیٹی سمجھ سکتی ہے یا وہ باپ سمجھ سکتا ہے جو باپ بیٹی کا دروازہ تکتا تکتا دنیا کو الوداع کر گیا۔ لیکن بیٹی کی ہمت دیکھیں، اب وہ لے گئے، 2-3 دن گزرے، بیٹی رو رو کے اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا، میں کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھی۔ 3-4 دن کے بعد والد محترم خواب میں آتے ہیں، بیٹی بھاگ کے گلے لگتی ہے اور ملتی ہے اور بابا سے کہتی ہے، بابا مجھے معاف کر دینا، بابا مجھے معاف کر دینا، میں تو آپ کی تربیت پہ پکی تھی۔ کہا بیٹی معافی کس بات کی، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ ابا کس بات کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں؟ کہا بیٹی آپ نے میری تربیت کے مطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا۔ کون سی سنت؟ صرف خاوند کی تابع داری کو۔ اللہ نے آپ کی اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے مجھے جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دیا۔ محترم بھائیو، یہ ایک بیٹی کی تربیت پر نتیجہ نکلا، یہ ایک بیٹی کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا؟ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری تربیتیں کہاں جا رہی ہیں؟ تو محترم بھائیو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ ہماری بیٹیاں ہمارے پھول ہیں، ایسی تربیت گھر کے بھیجیں، ایسی تربیت کر کے بھیجیں، ہم گھر سے نکلتے ہوئے ان کو سروں سے قرآن رکھتے ہیں، قرآن کے سائے سے ان کو گزارتے ہیں۔ یہ رسم ختم کر دیں، قرآن کے سائے سے نہ گزاریں، جو قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق ان کی تربیت کر دیں، جو قرآن کے اندر ہے اس کے مطابق یہ تربیت کر دیں۔ اللہ کی قسم، رہتی دنیا تک اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، خاندان والوں کو آباد کر دے گا، اللہ آپ کا نام زندہ رکھے گا۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ ایک عورت پڑ جائے تو پوری نسل کو شعور دے دیتی ہے، ایک عورت کی تربیت ہو جائے، ایک بیٹی کی تربیت ہو جائے تو اللہ پوری نسلوں کی تربیت کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ لذت ہی نہیں ہے باپ بننے کی، باپ بننے کا مزہ ہی نہیں ہے جس گھر میں بیٹی نہ ہو، جس آنگن میں بیٹی نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کی تربیت اچھی کرے، اور اللہ ان کی تربیتوں کے نظام اچھا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔